الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الصدقہ میں فصل اول کا ایک بڑا حصہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد کی حدیثیں ہیں۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بكل تسبیحۃ صدقۃ وكل تکبیرۃ صدقۃ وكل تحمیدۃ صدقۃ وكل تہلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ فی بضع احدکم صدقۃ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہر تسبیح میں صدقہ ہے۔ ہر تسبیح کی وجہ سے صدقہ ہے یا ہر تسبیح میں صدقہ ہے؟ ہر تکبیر میں، ہر تحمید میں الحمدللہ کہنے میں، ہر تحلیل میں لا الہ الا اللہ کہنے میں صدقہ ہے۔ وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور نیکی کا حکم دینے میں صدقہ ہے۔ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور برائی سے روکنے میں صدقہ ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اور تمہاری شرمگاہ یا تمہاری ہم بستری میں بھی صدقہ ہے۔ بضع کا دونوں معنی ہوتا ہے، بضع بمعنی شرمگاہ بھی ہوتا ہے، اور بضع سے بطور کنایا اور مجاز کے بھی مجامعت مراد ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب ہے نیکی کا کام، یعنی صدقے کا ثواب، نیکی کا ثواب۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی خواہش پوری کرے اور اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہ وزر فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر، متفق علیہ۔ سرکار صلی اللہ نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو، ارائیتم کا معنی ہوتا ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، اپنی رائے سے اطلاع دو۔ اس لیے ترجمہ وہی جو میں نے کیا ہے کہ بھلا بتاؤ تو کہ اگر وہ شخص اپنی اس شرمگاہ کو کسی حرام جگہ میں رکھتا، استعمال کرتا، تو کیا اس میں گناہ ہوتا؟ کیا اس میں اس پر گناہ ہوتا؟ وزر مانا گناہ۔ فَكَذَلِكَ، اب اس کا جواب یہاں پوشیدہ ہے، کیا ہوتا؟ یعنی یقیناً ہوتا۔ اگر وہ حرام جگہ میں اور حرام طریقے پر اپنی خواہش پوری کرتا، اپنی شرمگاہ کی خواہش، تو یقین اس میں اس کے اوپر گناہ ہوتا۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو یوں ہی جب حلال جگہ میں وہ اپنی شرمگاہ کو رکھے اور خواہش نفس پوری کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس عمل میں یعنی اپنی کوئی خواہش نفس پوری کرنے میں نہیں، بلکہ خواہش یعنی اپنی شرمگاہ کو غلط جگہوں سے بچانے میں، اس میں نیکی کا پہلو ہے۔ اسی لیے اگر خواہش نفس شریعت کے حکم اور اس کی طلب کے مطابق ہو جائے تو اس صورت میں وہ کار ثواب ہے۔ مطلب یہ کہنے کا نا، جیسے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ارے نفس نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کے خلاف کرے،
اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے. یہ صحیح عام حالات میں تو یہی ہے. لیکن یہ کہ اگر خواہش نفس کی تکمیل شریعت کو مطلوب ہو اور شریعت کے مطلوب کے مطابق ہو وہ، تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ خواہش نفس کی تکمیل ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ شریعت کا مطلوب ہے، اس وجہ سے وہ کار ثواب ہو جائے. ہاں، مثال کے طور پر اس کی ایک ہم مثال تقریب کے لیے دیں آپ کو. انسان روزہ رکھتا ہے اور خاص طور سے روزہ اگر گرمی کے زمانے کا ہو، لمبا چوڑا روزہ ہو، تو اس میں ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے افطار کے وقت کہ کتنی جلدی ہو اور کتنی جلدی ہم پورا کریں. تو جیسے ہی ٹائم ہوا اور فوراً ہی اس نے روزہ کھولا، افطار کیا، یہ خواہش نفس ہے نا، خواہش نفس کی تکمیل ہے اس اجرت میں. یہ شریعت کو مطلوب ہے، محمود ہے شریعت کی نزدیک. اور اگر اس میں دیر کرتا ہے وہ تو یہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹائم ہو جانے کے بعد افطار میں عجلت مستحب ہے. ہاں، دیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے، شریعت کو ناپسند ہے. حالانکہ یہاں تو خواہش نفس بھی تو ہے اس میں. ایسے میں تو نفس کی خواہش ہوتی کتنی جلدی ٹائم ختم ہو، کتنی جلدی ہم کریں. مگر یہ خواہش نفس وہ ہے جو شریعت کو مطلوب ہے. شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ٹائم جیسے ہی شروع ہو فوراً افطار کرو. ہاں، تو جب خواہش نفس مطلوب شریعت ہو جائے تو مطلوب شریعت ہونے کی وجہ سے وہ محمود ہوگی اور پھر اس پر اجر و ثواب ملے گا. ایسے یہاں ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الصدقۃ اللقحۃ الصفی منحۃ والشاة الصفی منحۃ تغدو بإناء وتروح بآخر متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا صدقہ ہے دودھ دینے والی حاملہ اٹھنی جو بطور عاریت کسی کو دی گئی ہو. یہاں دیکھو، نعمہ یا افعال مدح میں سے، اور جو افعال مدح ہوتے ہیں تو ان کو ایک فاعل چاہیے، فاعل مرفوع، اور ایک مخصوص چاہیے، مخصوص بالمدح، وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. اور یہ مخصوص بالمدح جو ہوتا ہے یہ مرفوع کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مبتدأ مؤخر ہوتا ہے اس وجہ سے. ہاں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خبر ہوتا ہے دوسرے جملے کی اس وجہ سے. چاہے اس کو آپ مبتدأ مؤخر مانیں، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یا آپ اس کو خبر مانیں مبتدا محذوف کی، باہر صورت مرفوع تو رہے گا وہ. یہاں پہ اب آپ غور کیجئے، الصدقہ یہ نعمہ کا فاعل ہے، اللقحۃ الصفی یہ اس کا مخصوص بالمدح ہے اس وجہ سے مرفوع ہے. منحتن یہ منصوب ہے اللقحۃ الصفی سے تمیز ہونے کی وجہ سے یا حال ہونے کی وجہ سے، دونوں احتمال ہیں. تمیز بھی بن سکتا ہے، حال بھی بن سکتا ہے. اب دیکھیے، لقحہ، لقحتن یا لقحتن دونوں لغت ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ اٹھنی جو حاملہ ہو چکی ہو مگر دودھ دیتی ہو. ہاں، اور صفی اس کا معنی ہوتا ہے دودھاری اٹھنی، دودھ دینے والی اٹھنی. تو یہ لقحہ کی یہ صفت کاشفہ موضحہ ہے. ہاں، اور منہا اس کا معنی عطیہ ہوتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا کہ بہترین صدقہ ہے وہ حاملہ اٹھنی جو دودھاری ہو. منحتن، یہ منہا کا معنی عطیہ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص قسم کا عطیہ
جو اس زمانے میں عربوں میں رائج تھا. عربوں میں جو اغنیاء ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، جن کے پاس بہت زیادہ اونٹ اونٹنیاں ہوتی تھی، تو کبھی کبھی وہ ایسا کرتے تھے کہ کسی کو حاجت مند دیکھتے اور غریب دیکھتے تو اپنی کوئی اونٹنی انہیں دے دیتے کہ جو جب تک یہ دودھ دے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. معمول یہی تھا اور عمل درآمد اسی پہ تھا لوگوں کا کہ وہ اونٹنی جب تک دودھ دیتی وہ فائدہ اٹھاتے رہتے دودھ سے، اور جب دودھ دینا بند کر دیتی تو مالک کو واپس کر دیتے تھے. اس کو کہتے تھے منہا، اس عمل کو. ہاں یہاں وہی منہا کا یہی مفہوم ہے. تو اب دودھاری حاملہ اٹھنی کوئی کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے دودھ پینے کے لیے دے دے تو یہ بہترین صدقہ سرکار نے فرمایا. وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، یہاں بھی اب ترجمہ وہی ہوگا. ہاں، اور دودھاری بکری جو بطور عاریت فائدہ اٹھانے کے لیے دی جائے، یہ بھی بہترین صدقہ ہے. تغدو بے اناء و تروح بے آخرہ، کہ وہ صبح کو ایک برتن دودھ دیتی ہے اور شام کو دوسرا برتن دودھ دیتی ہے. غدا یغدو کا معنی شام کو آنا، راح یروح نہیں صبح آنا، اور راح یروح کا معنی صبح آنا. اور بین انائن میں جو با ہے یہ بائے ملابست ہے، بائے مصاحبت. تو مطلب یہ ہوا کہ تغدو بے انائن و تروح بے انائن آخرہ. آخرہ یہ صفت ہے موصوف مقدر انا کی. شام کو ایک برتن دودھ دیتی ہے، صبح ایک برتن دودھ دیتی ہے، جس سے اس کا کام چلتا ہے. ایسا متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاصل کیا ہے کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچانا، ہاں بنیت خیر، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے. اس فائدہ پہنچانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی صورت. ایک صورت تمثیل کے طور پر یہاں پیش کر دی گئی ہے، بکری یا اونٹنی کو. اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسری صورتیں بھی اسی قسم کی دی جائیں تو وہ بھی حکم یہی رہے گا اس کو. کوئی اپنی گائے دے دے، کوئی بکری یا اور کوئی دوسرا جانور دے دے. کوئی دودھ دینے کے بجائے کوئی اور فائدے کے لیے دے دے. مثال کے طور پر سواری کرنے کے لیے دے دیا کہ بھائی عادی طور پہ تم کو وہاں جانا ہے، تمہارے پاس سواری نہیں، میرا اونٹ لے لو چلے جاؤ. ہاں، اپنی موٹر سائیکل دے دیا، اس زمانے میں اونٹ اٹھنے کا رواج نہیں ہے. اپنی گاڑی دے دی، ہاں، اور اس سے زیادہ فائدے کی چیز ہے اپنی گاڑی سے پہنچا دیا خود. ہاں، تو یہ بھی سب نیکی کے کام ہیں اور ان پر اجر و ثواب ہے. اللہ کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے، یہ فطری چیز ہے. ایک کمہار برتن بناتا ہے، چھوٹے برتن بناتا ہے، بڑے برتن بناتا ہے، اس کی کاریگری اس میں جھلکتی ہے، اس کی محنت اس میں ہوتی ہے. اب وہ بنا کے رکھے اور آپ جائیں اس کے بعد توڑ دیں اس کو، اس پہ کیا بیتے گی. ہاں، لیکن آپ اگر اس کے اندر اور مثلا وہ سکھانے کے لیے اس نے رکھا ہے، وہاں سایہ آ گیا، آپ نے اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیا تاکہ جلدی سوکھ جائیں، تو آپ مدد کر رہے ہیں اس کی. ہاں، اس کو اس سے خوشی ہوگی بلا تمثیل. یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں. اللہ کے عمل تو تمثیل سے پاک ہے، ایک روشنی ڈالنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. یہ مخلوق اللہ کی ہے، وہ خدائے رحمان و رحیم اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کی مدد کرے. ہاں ہاں، اسی لیے دل کو خوش کرنا بہت عظیم ثواب کا کام ہے. دل بدستاور کے حج اکبرست. ہاں، اور اسی کے برخلاف کسی کو اذیت پہنچانا اپنے عمل سے، یہ بہت گناہ کا کام ہے. بعض لوگ بچھو صفت ہوتے ہیں، اپنے ہر طرز عمل سے وہ نیش زنی کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. ہاں، وہ کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہی وجہ ہے
کہ ابھی اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرمایا گیا کہ الایمان بضع وستون وفی روایت بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کے 60 یا دوسری روایت کے مطابق 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کیونکہ وہ راستے میں پڑی رہے گی تو خلق خدا میں سے کوئی بھی گزرے گا، کسی کا گزر ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اللہ کو اپنے مخلوق کا وہ فائدہ پہنچانا کتنا محبوب ہے۔ اچھا صاحب، وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا غرسا یا غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او بہیمۃ الا كانت له صدقہ، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم عن جابر وما سرق منه له صدقۃ، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم، من زائدہ ہے اور ما نافیہ ہے، ہاں آگے اللہ آ رہا ہے، اب نفی اور اللہ کی حرف نفی اللہ کی تعبیر یہ بار بار آپ پڑھ چکے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو مسلمان بھی کوئی پیڑ لگائے، یغرس و غرسا، غرسن اور غرسن دونوں صحیح ہے، ہاں شجر کاری کرے، اور یزرع و زرعا یا کھیتی کرے، فیاکل منہ انسان، تو اس سے کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے، یہاں کھائے کا لفظ ہے مگر صرف کھانے ہی میں منحصر نہیں، فائدہ اٹھائے مراد، ہاں آپ نے کوئی پیڑ لگایا، پھل والا ہے، لوگ اس سے کھائیں گے، پھل والا نہیں ہے تو کم سے کم گرمیوں میں سایہ حاصل کریں گے، وہ بھی بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہوگا جب آپ کہیں دوپہر میں کوئی ضرورت آپ کو پڑ گئی گرمیوں میں، اور دوپہر تپتی ہوئی دھوپ میں آپ نکلے، اور ایسے میں کہیں آپ کو شجرے سایہ دار مل جائے، کتنا سکون ملتا ہے اس وقت، ہاں ہاں، اور آپ کے اگر زبان سے نہیں تو دل آپ کا بہرحال اس پیڑ کو لگانے والے کے لیے اندر سے دعا دیتا ہے، تو فائدہ اٹھائے، یہ مراد ہے یہاں کہ اس سے کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھائے یعنی فائدہ اٹھائے تو کانت لہو صدقہ، اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی صدقے کا اجر ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ شجر کاری کرنا اور پیڑ پودے لگانا یہ بھی ہمارے شریعت میں مطلوب ہے، اسی لیے بلا ضرورت ہرے پودے اور ہرے پیڑ کاٹنا یہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ، بلا ضرورت ہے تو ضرورت تو تبیح المحظورات، کوئی بات نہیں۔ وفی روایت لمسلم عن جابر، یہ دوسری قوموں کو آج سمجھ میں آیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغاز تبلیغ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ وفی روایت لمسلم عن جابر وما سرق منہ لہ صدقہ، امام مسلم کی ایک روایت جو حضرت جابر سے، اس میں یہ ہے کہ اور اس میں سے جو چوری ہو جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایسے کوئی فائدہ اٹھا رہا، اگر کوئی چور چورا کے لے جائے اس کی مرضی کے خلاف، تب بھی اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لامرأة مومسة مرت بکلب على راس رکین یلحس کاد یقتلہ العطش فنزعت خفها فاوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك قیل ان لنا فی البہائم اجرا قال فی کل ذات کبد یا کبد رطبۃ اجر
متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اس بدکار عورت کو بخش دیا گیا، غفر لامرأۃ مومسہ، مومسہ کا معنی فاجرہ، بدکار عورت، زانیہ، گناہ کے کام کرنے والی، اس بدکار عورت کو بخش دیا گیا جس کا گزر اس ایک کتے کے پاس سے ہوا، مرت بکلب، یہ صفت ہے اسی امرأۃ مومسہ کی، جس عورت کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کتا ایک کنویں کے اوپر، کنویں کے پاس تھا، یلحسو، جو ہانپ رہا تھا، اپنی زبان نکال کے ہانپ رہا تھا، پیاس کی شدت سے، بہت پیاسا تھا، اپنی زبان نکال کے ہانپ رہا تھا۔ اب ظاہر ہے پانی کنویں کے اندر ہے، گہرائی میں پانی اس کو مل نہیں سکتا۔ کاد یقتلہ العطش، قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالتی، اس کی جان لے لیتی۔ فنزعت خفہا فاوثقتہ بخمارہا، تو اس عورت نے اپنا چرمی موزہ، چمڑے کا موزہ نکالا، خف چمڑے کا موزہ، فاوثقتہ بخمارہا، اور پھر اسے اپنے دوپٹے میں باندھا۔ فنزعت لہ من الماء، تو اس نے اس کتے کے لیے کچھ پانی نکالا، نزع جو کھینچنا، نزع روح کھینچنا بدن سے، پانی اس نے کھینچا، نکالا۔ فغفر لہا بذالک، تو اس عمل کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، بدکار تھی لیکن اللہ کو اپنی اس مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اس کی جان بچانے کا اتنا محبوب ہوا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ قیل ان لہا فی البہائم اجرا، کہا گیا کہ ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے، یعنی چوپایوں کو فائدہ پہنچانے میں۔ اسی سے سمجھ میں آیا کہ بلا ضرورت انہیں اذیت پہنچانا یہ کتنے گناہ کا کام ہے۔ چلے جا رہے ہیں بلا وجہ کسی کتے کو مار دیا فالتو، ہاں کوئی وجہ ہے، وہ آپ کو دوڑا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کسی کو کاٹنا چاہ رہا، اس میں آپ نے مارا تو اس میں کچھ نہیں ہے، تو ٹھیک آپ نے اچھا کام کیا، لیکن بلا ضرورت اب وہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا، اٹھا کے آپ نے ڈھیلا مار دیا، اس کو ڈنڈا مار دیا، تو یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے۔ قال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، اور سرکار نے فرمایا کہ ہر تر جگر والے میں اجر و ثواب ہے، ہر تر جگر والے میں، یا مضاف محذوف ہے، ہر تر جگر والے کو فائدہ پہنچانے میں، کھلانے پلانے میں اجر و ثواب ہے۔ تر جگر والے سے مراد بطور کنایا حیوان ہے، یعنی فی کل حیوان اجر، ہر جاندار کو فائدہ پہنچانے میں اجر ہے۔ اس میں یہاں جاندار سے مراد وہی جاندار ہیں جو موذی نہ ہوں، درپے ایزا نہ ہو۔ اس لیے سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں، ناگ کو خاص طور سے، کہ جو ایک بار ڈس لے تو پھر بات سمجھ رہے ہیں، اس کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ بظاہر یہ حدیث ٹکراتی ہے اس سے کہ جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ ولا یاکل طعامکم الا تقی، کہ تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے، تو وہاں فرمایا گیا پرہیزگار ہی کھائے، اور یہاں کہا جا رہا ہے فی کل ذات کبد رطبۃ، یعنی فی کل حیوان، تو یہاں پرہیزگار کی قید تو نہیں ہے، بلکہ انسان کی بھی قید نہیں ہے۔ تو دونوں میں اگرچہ بظاہر تضاد لگتا ہے، تعارض لگتا ہے، در حقیقت تعارض نہیں ہے۔ وہاں جو فرمایا گیا ہے وہاں طعام ضیافت مراد ہے، کہ تم اگر کسی کی دعوت کرو تو دعوت پرہیزگاروں کی کرنی چاہیے، یہ مناسب ہے۔
اور یہاں طعام ضیافت مراد نہیں ہے، دعوت علی مراد نہیں ہے، مطلق فائدہ پہنچانا، تو مطلق فائدہ پہنچانے میں بھی ثواب ہے، اس لیے یہاں عام رکھا گیا ہے، وہاں خاص رکھا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ چڑیوں پرندوں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ خود حافظ ملت علی رحمۃ رضوان کی حیات پڑھیے، لکھا کہ حضرت باضابطہ ایک پیالہ تھا حضرت کا، اس میں پانی بھر کر کے ایک طاق پہ رکھ دیتے تھے، اور ایک جگہ خاص تھی وہاں پہ دانہ ڈال دیتے تھے، یہ پرندے چڑی آتی تھی اس میں سے چگتی تھی اور پانی پی کے خود حیات حافظ ملت میں مذکور ہے۔ یہ سب اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگوں سے یہ سب منقول ہے، اسی پہ عمل ہے ہمارے بزرگوں کا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ ان ابن عمر، اچھا اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کس ادا، کون سی ادا کس کی پسند آ جائے اور کس ادا کی بنیاد پر وہ بخش دے۔ پڑھا آپ نے نا کہ غفر لامرأۃ مؤمسۃ مرت بکلب علی راس رکیب، آگے ہے کہ غفر لها بذلک۔ ہاں، تو اللہ کس کی کس ادا کس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دے، وہ کس مجبور نہیں ہے، کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے وہ۔ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، وہ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، چھوٹا سا بہانہ مل گیا، کوئی عمل پسند آ گیا، رحمت حق بہا نمی جویت، اس کو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، کسی قیمت کی ضرورت نہیں، بہا ہاں اس کے ہاں تو خود ہی، وہ تو سب کو دوسرے کو دیتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، کسی کا محتاج ہے۔ وعن ابن عمر وابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة في هرة امسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتاكل من خشاش الارض، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ان دونوں حضرات نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، فی ہردن میں فی تعلیل اور سببیت کے لیے، یہ حدیث مختلف الفاظ میں آئی ہے، خود صحیح بخاری میں ایک جگہ پر ان الفاظ میں ہے کہ ان امرأۃ من بنی اسرائیل دخلت النار فی ہرۃ، کہ بنو اسرائیل کی ایک عورت دوزخ میں گئی ایک بلی کی وجہ سے، یہی واقعہ ہے جو اس میں ہے۔ تو وہاں اس کو سامنے رکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عذبت امرأۃ سے مراد امرأۃ من بنی اسرائیل، ہاں بنو اسرائیل کی ایک عورت، وہ ایک بلی کی وجہ سے اسے عذاب ہوا۔ امسکت تھا، جس بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، امسکا یمسک کو روکنا باندھنا، حتی ماتت من الجوع، یہاں تک کہ بھوک سے وہ بلی مر گئی۔ فلم تکن تطعمها ولا ترسلها، تو نہ اسے وہ کھانا پانی دیتی تھی، ولا ترسلها، اور نہ چھوڑتی تھی، اسے آزاد کرتی تھی، فتاکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین میں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض کو کھا لے۔ خشاش یہ سب سے فصیح لغت ہے، خے کے زبر کے ساتھ، ویسے خشاش خشاش بھی ہے، یعنی حشرات الارض، زمین میں رینگنے والی چیزیں جن کو کا شکار کرتی ہے بلی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ تو دیکھیں ایک بلی کی وجہ سے بنو اسرائیل کی عورت کو عذاب ہوا، اس کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے، اس کے مارنے کا سبب پیدا کرنے کی وجہ سے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طریق فقال لأنحین هذا عن طریق المسلمین لا یؤذیہم فادخل الجنة، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا گزر
ایک درخت کی شاخ کے پاس سے ہوا کہ جو ایک راستے کے اوپر تھی. بالکل راستے پہ وہ شاخ آ گئی تھی کہ اب راستہ چلنا مشکل ہو رہا تھا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. فقال لأنحین ھذا عن طریق المسلمین، تو اس نے کہا میں ضرور اسے مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا. انہا ینہی انہا باب افعال سے، لام تاکید کا اور نون بھی، نون ثقیلہ بھی برائے تاکید، واحد متکلم کا صیغہ. میں ضرور اسے مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا، لا یوزیہم، کہ وہ انہیں اذیت نہ پہنچائے. فادخل الجنہ، تو اس شخص کو جنت میں داخل کیا گیا اس عمل کی وجہ سے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی محمود صفات میں سے، صفات محمودہ میں سے، اللہ کو بہت پسند ہے. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ ہے. اسی لیے خاص طور سے صوفیاء کے یہاں یہ سب کام بہت ہوتے تھے، خدمت خلق. تصوف بجز خدمت خلق نیست فرماتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں زیادہ کام فائدہ پہنچانے کا کرتے تھے. میں نے خود ایک کتاب میں پڑھا، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں ہے کہ حضرت محبوب الہی کے پیر حضرت خواجہ مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں ایک شخص قینچی لے کے آیا، قینچی پیش کیا تحفے میں، ہدیے میں. تو کہا کہ ہم فقراء کو ان قینچی کی کیا ضرورت ہے، کوئی سوئی ہوتے دے دو. قینچی سے تو کاٹنے کا کام ہوتا ہے، ہم لوگ کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو جوڑنے اور سلنے کے لیے آئے ہیں جی. تو ہم فقراء کو اس قینچی کی کیا ضرورت ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں وہ ایک چرواہے اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تم جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، ملانے کے لیے آیا ہے، جدائیگی ڈالنے کے لیے نہیں آیا. جدائیگی اگر شریعت کی بنیاد پر ہو، شریعت کی بنیادوں پر، تو پھر وہ تو مطلوب ہے اور مستحسن ہے. جیسے مد مذہبوں سے علیحدگی، بد مذہبوں سے علیحدگی تو یہ تو شریعت کی بنیادوں پہ ہے. لیکن بد مذہبوں سے علیحدگی نا ہمارے آپ کے درمیان ہے. ہم سب الحمدللہ سنی اور مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں. اب ہم کوشش کریں کہ ان دونوں میں بہت بنتی ہے، دوری پیدا کر دیں. ان دونوں میں بہت بنتی ہے، توڑ دیں. سمجھے؟ یہ بہت برا کام ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. چلیے. وعنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت توزي الناس. رواه مسلم. اسی مضمون کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد رأيت رجلا، یہ لقد جو ہے اس قسم مقدر کا جواب ہے، اصل میں ہے واللہ لقد رأيت. آپ جب وہ پڑھتے ہوں گے کیا نام ہے تفسیر جلالین، تو تفسیر جلالین میں ایسی جگہوں پر وہ کہتے ہیں صاحب جلالین کہ لام للقسم، سمجھے؟ تو وہاں لام ان کی اپنی ایک اصطلاح ہے. ہرگز اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ لقد رأیتو میں جو لام ہے یہ لام قسم ہے. تو لام تاکید ہے. لام قسم کیسا؟ لام قسم تو حروف جارہ میں سے ہے، وہ کسی حرف پر یا کسی فعل پہ داخل نہیں ہوتا. وہاں ان کی اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے. لام للقسم یا لام القسم کے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاضح اللام علی جواب قسم مقدر، یہ قسم مقدر کے جواب پہ لام آیا، یعنی قسم یہاں مقدر ہے. وہ ان کی اپنی اصطلاح ہے. اصطلاح آپ بھی مقرر کر سکتے ہیں اپنی، کوئی بس ظاہر کر دیجئے. لام شاہتا فی اصطلاح، ہندیاں علی اصطلاح ہے ہند مد، سندھیاں علی اصطلاح ہے سندھ مد. جو اپنی جو اصطلاح بنا لے
اسے اختیار ہے اور وہ قابل تعریف ہوتی ہے. چلیے صاحب، اصل میں یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ بہت سے لوگ وہ تفسیر جلالین کی انہی عبارتوں سے دھوکے میں پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی خود لام قسم ہے. وہ کیسے لام قسم ہو سکتا ہے؟ لام قسم تو لام جارہ ہوتا ہے، اور لام جارہ جو ہوتا ہے حرف جر کا دخول اسم کی علامت ہے، وہ اسم ہی پہ آئے گا. وہ فعل پر یا حرف کیسے آ جائے گا؟ وہ وہاں پر فعل پر یا حرف پہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لام قسم ہے. تو ان کی اپنی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیت رجلا، بخدا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ یتقلب فی الجنہ، کہ جنت میں آ جا رہا ہے. یتقلب، تقلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، یعنی آنا جانا. جنت میں آ جا رہا ہے فی شجرۃ قطعها فی من ظہر الطریق، اس درخت کی وجہ سے جس درخت کو اس نے ایک راستے کے بیچ سے کاٹ دیا تھا. کانت توزی الناس، جو لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، تکلیف. بالکل بیچ مین راستے میں اس کی شاخیں آ گئی تھی یا وہ درخت ہی اگایا تھا اور لوگوں کو چلنے پھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی. تو لوگوں کی اذیت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس درخت کو اس نے کاٹ دیا تھا. اس نیکی کی وجہ سے اس کو کیا اجر ملا؟ جنت. سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کو جنت پہ چلتے پھرتے دیکھا. رواہ مسلم. عن ابی برزہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین. رواہ مسلم. حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے، قبیلے بنو اسلم کے. انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی چیز ایسی چیز سکھائیے انتفع به، جس سے میں نفع اٹھاؤں، فائدہ پاؤں. قال، تو سرکار نے فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے اذیت ناک چیز کو ہٹا دو. اچھا، امام مسلم نے اسے روایت کیا. وسنذکر حدیثا، اب ایک چیز اور یاد رہے، اصل تو مطلوب ہے مسلمانوں کے راستے سے ہٹانا، لیکن اگر خلق خدا اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اس نقطۂ نظر سے آپ نے کوئی ایسی اذیت ناک چیز ہٹائی کہ خلق خدا اس کی اذیت سے بچ جائے، تو یہ بھی کار ثواب ہے. ہاں، جیسے میں بتایا، میں نے اوپر گزرا ہے نا، فی کل ذات رتبۃ صدقۃ. وسنذکر حدیث عدی ابن ابی حاتم اتقوا النار فی باب علامت النبوہ انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کئی بار کہ اس کتاب مشکات کا اصل ماخذ کیا ہے؟ مصابیح السنہ. مصابیح السنہ میں 2 فصلیں تھیں. انہوں نے صاحب مشکات میں 3 فصلیں عموماً رکھی ہیں. تو یہاں کیا کہ مصابیح السنہ میں حضرت عدی ابن حاتم کی یہ حدیث اتقوا النار جس میں ہے، اس کو انہوں نے یہاں اس باب میں رکھا تھا، باب فضل الصدقہ میں. لیکن صاحب مشکات نے دیکھا کہ یہ حدیث باب و علامات النبوہ سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس لیے اٹھا کے انہوں نے یہاں سے اس کو لے جا کے وہاں رکھ دیا. سمجھے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ عنقریب ہم عدی ابن حاتم کی حدیث اتقوا النار کو باب علامات نبوہ میں ذکر کریں گے اگر اللہ کی مشیت ہوئی. اللہ کی مشیت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، قرآن کریم میں ہے کہ تمہاری مشیت بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. عمل تو عمل ہی ہے، تمہاری چاہت اور تمہاری مشیت بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. تم اس وقت تک چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے انشاءاللہ کہا جاتا ہے. ہاں چلیے صاحب، آج بس یہاں تک، انشاءاللہ پھر آگے